BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. انڈیا میں حکومت نے ملک کی پوری آبادی کو سوشل سیکیورٹی نظام کے تحت لانے کا وعدہ کیا ہے. 1.25 ارب لوگوں کو یہ سہولت دینا کتنا آسان ہوگا؟ پنجاب کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کالعدم تنظیموں کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے گا. اور آج سے ٹھیک 100 سال پہلے فرانس میں پہلی جنگ عظیم کا اہم معرکہ ہوا جس میں نصف اتحادی فوجی ہندوستانی تھے. ہندوستان کا اس بڑی جنگ میں کردار کیا تھا؟ انڈیا کی حکومت نے ملک بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو طبی سہولیات، پینشن اور لائف انشورنس مہیا کرانے کے لیے عوامی بہبود کا یکساں نظام یعنی یونیورسل سوشل سیکیورٹی سسٹم شروع کرنے کی تجویز رکھی ہے. یہ انتہائی مشکل کام ہے جس کے لیے بڑے فنڈز کی ضرورت ہوگی اور ساتھ ہی اس پر عمل درآمد بھی بڑا مرحلہ ہوگا. ممبئی سے سمیر ہاشمی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری. انڈیا کی اتنی بڑی آبادی کے بہت چھوٹے سے طبقے کے پاس انشورنس ہے اور بیماری میں غریب لوگوں کے لیے علاج کا خرچ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. در حقیقت انڈیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو بیماری کا علاج کراتے کراتے غربت کی دلدل میں پھنستے چلے گئے. اسی لیے اب حکومت نے سب کے لیے یکساں فلاحی اسکیم شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. ان تجاویز میں پہلی مرتبہ بزرگوں کے لیے پینشن شروع کرنے کی بات کی گئی ہے جس میں حکومت بھی اپنا حصہ دے گی. حادثاتی یا قدرتی موت کی صورت میں 18 سے لے کر 50 سال کے لوگوں کے لیے بھی انشورنس کور شامل ہوگا. اس کے علاوہ میڈیکل بلوں کی ادائیگی اور بیماری یا حادثے کے بعد کام پر نہ جانے سے تنخواہ نہ ملنے کی صورت میں بھی انشورنس کور ہوگا اور یہ سب ہر ماہ کچھ پیسوں کا پریمیم ادا کر کے حاصل کیا جا سکے گا جس میں حکومت بھی اپنا حصہ دے گی. ابتدائی اندازوں کے مطابق اس پروگرام کو فنڈ کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی ضرورت ہوگی. اگر یہ رقم مل بھی جاتی ہے تو پھر بھی کیا اس پر عمل درآمد کیا جا سکے گا؟ اگر ہم یکساں علاج کے متبادل کے طور پر یکساں انشورنس سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ناکام رہے گا. اسے یونیورسل میڈیکل سسٹم کے ساتھ چلانا ہوگا. اگر لوگوں کو بہتر علاج، بہتر ہسپتال یا ڈاکٹروں تک بہتر رسائی حاصل نہیں ہے تو اس پس منظر میں لوگوں کی مدد کی کوشش صرف ایک خواب ہی رہے گا. اتنی بڑی آبادی میں اس طرح کے نظام پر عمل درآمد ایک مشکل مرحلہ ہوگا. ہمیں اس پر عمل درآمد کے لیے صحیح لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے. 92% مزدور انفارمل سیکٹر میں آتے ہیں اور مزدوروں کی مجموعی تعداد تقریباً 45 کروڑ ہے. اب اس کا 92% حصہ یقیناً ایک بڑی تعداد ہے. گزشتہ ایک دہائی میں حکومت نے پہلے بھی عوامی بہبود کی اسکیموں کا اعلان کیا لیکن ان پر عمل درآمد کا ریکارڈ متاثر کن نہیں رہا. یہ تازہ تجاویز پیپرز پر تو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں لیکن ان کی اصل آزمائش تبھی ہوگی جب ان کا فائدہ ان لوگوں تک پہنچے گا جن کے لیے انہیں بنایا گیا ہے. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی اسٹوڈیو سے میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامہ نگار شکیل اختر. شکیل، یہ جو سوشل سیکیورٹی کا منصوبہ ہے اس کی ہمیں کچھ تفصیل بتائیے. یہ کیا ہے، کس کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیے عالیہ، جیسا کہ ابھی رپورٹ میں بھی ذکر تھا کہ ایک بھارت کی آبادی 1.25 ارب کی ہے اور اس میں تقریباً 60 کروڑ لوگ کافی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور پچھلے 65 برس میں حکومتوں نے کافی کوششیں کی. کچھ اس طرح کی اسکیمیں پہلے بھی آئیں لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا اور غربت ان کی برقرار رہی ہے. تو یہ جو نئی حکومت ہے اس نے جو نئی تجاویز، کچھ فلاحی اور بہبود کی جو اسکیمیں شروع کی ہیں، اس کا مقصد ان 60 کروڑ لوگوں کو اس غربت سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے. لیکن کیا اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کی جو یونیورسل فلاحی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ انڈیا جیسے ملک میں جہاں آبادی اتنی بڑی ہے کیا یہ نافذ کی بھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت ہندوستان میں 2 بہت بڑی اسکیمیں چل رہی ہیں. ایک تو یہاں پر آئی کارڈ، ایک شناختی کارڈ جاری کیا گیا ہے جو تقریباً 90 کروڑ جو جاری کیے جا چکے ہیں پچھلے کچھ برسوں میں. اور دوسری اسکیم جو مودی حکومت اقتدار میں آنے کے بعد شروع کی گئی جس میں پورے ہندوستان کے جو غریب عوام ہیں انہیں بینک اکاؤنٹس ان کے کھولنے کا ایک اسکیم شروع کی گئی ہے جو اب تک 17 کروڑ اکاؤنٹ پچھلے
یہ 3-4 مہینے میں کھولے جا چکے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کافی پر امید ہے اور اس نے جو یہ نئی فلاحی اسکیمیں بیمہ کی اور پینشن کی اسکیمیں غریبوں کے لیے شروع کی ہیں وہ انہی اسکیموں سے اس نے منسلک کر دی ہے تاکہ اس کو بہتر طریقے سے نافذ کیا جا سکے. اچھا شکیل، ان اسکیمز میں فری ایکسیڈنٹ انشورنس، فری لائف انشورنس جیسی چیزیں بھی شامل ہیں جس کے لیے اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے. کیا حکومت کے پاس اتنے ریسورسز، اتنے فنڈز ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہے اور بہت کم لوگ، یعنی اندازہ یہ ہے کہ 10 سے 15% ہی لوگ اس کی گرفت میں آ پاتے ہیں. نئی حکومت نے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ٹیکس دینے کے لائق ہیں جو لوگ اور جو نہیں دے رہے ہیں انہیں کسی طرح ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے. تو یہاں یہ تصور ہے کہ بھارت میں پیسے کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بدعنوانی کا اور پیسے کے کسی اسکیم کے نفاذ کا. تو حکومت کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ پیسے ٹیکس کے ذریعے اور محصولات کے ذریعے حاصل کر سکے اور وہ یقیناً کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ ان فلائی اسکیموں کا پر وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے. مختصراً ہمیں یہ بتائیے کہ جنوبی ایشیا کے خطے کے لیے اس طرح کی اسکیمیں امپلیمنٹ کر پانا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ دیکھیں، یہ کافی دلچسپ پہلو ہے اور پاکستان میں بھی کافی دلچسپی لی جا رہی ہے. کچھ بزنس ڈیلیگیشنز آئے تھے جنہوں نے اس میں دلچسپی لی. نیپال کے لوگ بھی، وہاں کی سیاسی جماعتیں دلچسپی لے رہی ہیں. اور پاکستان وغیرہ کے جس طرح کے حالات ہیں جہاں غربت کا لیول بھارت سے تھوڑا بہتر ہے لیکن وہاں پر بھی طبی سہولیات وغیرہ تک سب کی رسائی نہیں ہے. تو یہاں عام تصور یہ ہے کہ یہ پورے جنوبی ایشیا میں اس طرح کی اسکیمیں کافی مؤثر ہو سکتی ہیں. دلی سے شکیل اختر، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. انڈیا میں کروڑوں لوگوں کے لیے سوشل سیکیورٹی مہیا کرنے کی حکومتی کوششیں، اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. نسیم چودھری سری نگر سے لکھتے ہیں، جی ہر چیز ممکن ہے اگر کوئی ممکن کرنا چاہے تو. اعظم علی سمرو خیرپور سے لکھتے ہیں، کرپشن ادھر بھی ہے تو سرحد کے اس پار بھی، اور ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اشفاق ترین پشاور سے لکھتے ہیں، یقیناً ممکن ہے بشرطے کہ IMF سے جان چھڑا لی جائے، بصورت دیگر ایسا سوچنا بھی منع ہے. آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں. ارجنٹینا میں 2 ہیلی کاپٹروں کے ایک کریش میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں 3 مشہور فرانسیسی اسپورٹس شخصیات بھی شامل ہیں. ہیلی کاپٹر پر سوار افراد ایک فرانسیسی ریالٹی شو میں حصہ لے رہے تھے. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے 8 فرانسیسی شہریوں کے ہلاک ہونے پر شدید دکھ کا اظہار کیا ہے اور فرانس کے حکام نے اس واقعے کی قتل کے مقدمے کے طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ قندیل شام. ارجنٹینا کے شمال مغربی پہاڑی علاقے میں 2 ہیلی کاپٹروں کا جلتا ہوا ملبہ. ان پر سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے جن میں 8 فرانسیسی شہری اور ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والے دونوں پائلٹ تھے. ہیلی کاپٹر ہوا میں اس وقت ٹکرائے جب بوئنوس آئرس سے 730 میل کے فاصلے پر صوبہ لا ریوجا کے شہر ولا کاستیلی میں ایک ٹی وی شو کے لیے فلمنگ کی جا رہی تھی. اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں کمیل مفا بھی شامل تھے جنہوں نے 2012 کے لنڈن اولمپکس میں 3 میڈل جیتے تھے. باکسنگ میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے الیکسس واسٹین اور لانگ ڈسٹنس یاٹ وومن فلورنس آرتواز بھی اس المناک حادثے کا شکار بنے. یہ ہیلی کاپٹر ڈراپڈ نامی ایک ریالٹی شو کی فلمنگ کر رہے تھے. شو میں مشہور شخصیات کو مشکل علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ غذا اور پناہ کی تلاش کرتے ہیں اور ان کوششوں کی فلمنگ کی جاتی ہے. حادثے کے وقت موسم خوشگوار بتایا گیا تھا. امدادی کارکن لاشوں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں. میانمار یا برما کے شہر لیٹ پادن میں پولیس اور طلباء کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. یہ طلباء ایک نئے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جس سے ان کی بقول تعلیمی نظام پر حکومتی کنٹرول میں اضافہ ہوگا. اس احتجاج کا آغاز 1 ماہ پہلے ہوا تھا. عینی شاہدین کے مطابق کئی طالب علموں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. یوکرین کے صدر پیٹرو شینکو نے کہا ہے کہ روس نواز باغیوں نے ملک کے مشرقی علاقے میں محاذ جنگ سے کافی بھاری ہتھیار ہٹا لیے ہیں. ٹی وی پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملکی افواج بھی اپنے راکٹ لانچرز اور توپ خانے کا بڑا حصہ واپس لے آئی ہیں. اس سال کا پولر میوزک پرائز نامی عالمی میوزک ایوارڈ ایولن گلینی کو ملا ہے جو 12 سال کی عمر سے بحری ہیں. اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایولن گلینی ایک معروف پرکشنسٹ ہیں. ایوارڈ دینے والی جوری کا کہنا ہے کہ گلینی نے ہمارے موسیقی کے بارے میں سمجھ کے دائرے کو وسیع کیا ہے.
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बरतानिया में बच्चों के लिए जिनसी ताल्लुकात के बारे में तालीम लाजमी होगी। नवाज शरीफ ने भी रज़ा रब्बानी की हिमायत का ऐलान कर दिया और एप्पल की स्मार्ट वॉच के बारे में खबर क़ारीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि पंजाब के वज़ीर दाखिला कलअदम तंजीमों की निगरानी के बारे में क्या कहते हैं, और देखिएगा पहली जंग अजीम के एक अहम मार्के पर रिपोर्ट जिसमें निस्फ इत्तेहादी फौजी हिंदुस्तानी थे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। पंजाब के वज़ीर दाखिला शुजा खानज़ादा का कहना है कि जमात उद दावा और लश्कर झंगवी के मामले में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो दहशतगर्दी के नए कवानीन के नरखे में आ सकें। BBC की नामानिगार शमाला जाफरी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं जिस पर मरहलावार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक नए और जदीद निज़ाम के बारे में भी बताया जिससे कलअदम तंजीमों की निगरानी की जाएगी। 1132 लोगों की हमने लिस्ट बनाई है और ये जॉइंटली हमने बनाई है। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है जिसको हेड करते ISI, उसमें IB है, स्पेशल ब्रांच है, CTD है, IB है, ये सारे मिल कर के हमने ये लिस्ट बनाई है तकरीबन 1132 लोगों की। 4 शेड्यूलर्स हैं इसमें वो लोग हैं जो अबैटर्स हैं, फाइनेंसर है ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स या टेररिस्ट को, और चौथी जो है वो फायर ब्रांड स्पीकर हैं। 1132 में से आज तक हमने तकरीबन कोई 700 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और इनके खिलाफ पक्का केसेस बन गई हैं। इनको ट्रायल किया जाएगा इनके कोर्ट में। उसके अलावा हमने 4 शेड्यूलर जो हैं उनके लिए अभी हमने मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया है। बहुत जल्दी उनको वो पहना दिया जाएगा। 4 शेड्यूलर जिधर भी जाएगा वो हमारे डाटाबेस के ऊपर ट्रैक होता जाएगा। तो सर क्या करेंगे, कोई चिप्स वगैरह लगाएंगे? चिप लगाइए, चिप लगाएंगे उसको। और ये जो जितने भी हमारे इनलेट्स हैं इनटू पंजाब और पुलिस के पास जो कि स्पेशल फोर्सेस हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं आजकल, उनके पास ये फील्ड इंडेक्स मशीन होगी। वो हमने ऑलरेडी डाटा उनका जो है लिंक कर दिया है नाजरा के साथ। तो द मोमेंट यू सी समबडी इन द कार या समथिंग, इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम कि आपकी आइडेंटिटी कौन है, आप है कौन, उसके ऊपर वो थंब इंप्रेशन डालेगा, उसका पूरा डाटा उसमें निकल आएगा। तो ये हमारे पास है टेक्नोलॉजी आ गई जी, आ गई ऑलरेडी। वी हैव बॉट 1000 मशीन्स ये लिए हैं और वो चिप वाली जो है 5000 हमने वो ली है, ये लिए। तो सर जब बात करते हैं कि ये हेट स्पीचेस की और नफ़रत फैलाने की और इस तरह की चीज़ों को उभारने की, तो लोग अक्सर जो क्रिटिसिज्म करते हैं पंजाब के ऊपर, वो 2 चीज़ों पर बहुत क्रिटिसिज्म होती है, एक जमात दावा को लेकर और दूसरा लश्कर झंगवी को लेकर। तो क्या इस किस्म के ग्रुप्स के खिलाफ भी कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल जी, ये तो हमारे सारे जितने भी है ये प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहाँ पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं या ये उस एम्बिट में आ जाते हैं जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे। अभी तक उन्होंने कुछ ऐसे नहीं किया कि वो कानून के निरगे में आ जाएं? नहीं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन अभी हम जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम सारी चीज़ों को एक साथ लपेटे नहीं जा रहे हैं। हमने पहला फेज़ शुरू किया, इसके बाद दूसरा फेज़ आएगा, फिर तीसरा फेज़ आएगा और इस तरह चलेंगे हम आगे। तो सर जो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस पंजाब भेज रहा है वो कितने हैं? सुना है कि पहले काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन अब शायद यहाँ पे कोर्ट्स ने फैसले जल्दी सुनाने शुरू कर दिए और अब कम लोग रह गए हैं उसके अंदर। मिलिट्री कोर्ट्स में हमने पहले जो प्रिपेयर किए थे वो तकरीबन हमने 43 केसेस प्रिपेयर किए थे और ये भी हमने हमारी जो अपेक्स कमेटी है बैठ करके, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, वो हमने प्रिपेयर कर ली। उसमें फिर काफ़ी केसेस जो है वो कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए। मुझे खुशी है कि कोर्ट्स भी बड़ी स्पीडी तरीके से अभी काम कर रही है और काफ़ी केसेस डिसाइड हो गए। उसमें अभी तकरीबन कोई 7 केसेस रह गए जो कि मिलिट्री कोर्ट्स पे जाएंगे मेरा ख्याल। पंजाब के वज़ीर दाखिला शुजा खानज़ादा से शमाला जाफरी ने बात की। अगर आप ये इंटरव्यू या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। यहाँ हमारे पुराने प्रोग्रामों के अलावा क्रिकेट के शायकीन के लिए अब आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप से मुतल्लिक़ खुसूसी प्लेलिस्ट भी मिलेगी। BBC उर्दू के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
آج سے ٹھیک 100 برس پہلے شمالی فرانس میں پہلی جنگ عظیم کا ایک اہم معرکہ ہوا جس میں لڑنے والی اتحادی فوج کا نصف حصہ متحدہ ہندوستان کے سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 40 لاکھ ہندوستانیوں نے سپاہی، کلی یا مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ ریٹا چکرورتی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ایمن خواجہ۔ شمالی برطانیہ کے اسکولوں میں پہلی جنگ عظیم کی رسم یادگار جاری ہیں، لیکن یہاں شاید کئی بچوں کا خیال ہوگا کہ ان کے آباء و اجداد کی یاد اس میں شامل نہیں ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ یہ جنگ ایک عالمی جنگ تھی جس میں دولت مشترکہ کے ہر حصے سے سپاہی شامل ہوئے تھے۔ بھارت سے سپاہی لڑائی میں شامل ہونے کے لیے یورپ پہلی بار سن 1914 میں پہنچے۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوانوں نے کبھی اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا تھا اور اب انہوں نے اپنے آپ کو ایک اجنبی دنیا میں پایا۔ نرو شپیل کی اس دیوار پر 5000 بھارتی سپاہیوں کے نام پتھر میں نصب ہیں، جن میں سے ایک اوتار سنگھ دھلون کے دادا تھے جو ایک برطانوی فوجی کو بچاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اوتار سنگھ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ ہندوستان کے دیہاتوں سے 6000 میل دور فرانس میں فلانڈرز کے میدان میں آنا بالکل ہی نیا تجربہ ہوا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے سنسنی خیز اور خوفناک دونوں ہوا ہوگا۔ فرانس کے ان میدانوں میں جنگی تاریخ کی سب سے سخت لڑائیاں پیش آئیں اور اب بھی اس کے نشان یہاں پائے جاتے ہیں۔ فلانڈرز کے ایک خاموش کونے میں واقع اس گودام میں اب بھی وہ آوازیں آتی ہیں۔ عربی میں یہ تحریر کہتی ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ خیال ہے کہ یہ تحریر فرانس کے لیے لڑنے والے شمالی افریقی سپاہیوں کی ہے جو دنیا کی مختلف اقوام کی طرح اس جنگ میں دھکیلے گئے تھے۔ ریٹا چکرورتی کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔